وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک بہت عظیم حدیث نقل کیا ہے، جس حدیث کے متعلق امام ابن الرجب الحنبلی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعمال باطنہ اور اعمال ظاہرہ کے لیے، جو باطنی اعمال انسانوں کو نظر نہیں آتے، ظاہری اعمال جس عمل کو بجا لاتے ہوئے دوسرا انسان دیکھ سکتا ہے، ظاہری عمل کے لیے بھی اور باطنی عمل کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوٹی پیمانہ ترازو نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، تاکہ ہر عمل کرنے والا عامل عمل کرنے سے پہلے ظاہری اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اور باطنی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عمل کرے، تاکہ اس کی عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ تو ہم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس جملے کی تشریح اور تفصیل بیان کر رہے تھے۔ اس کی تشریح اور تفصیل میں سے ایک بات یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وَأَن لَا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، جب اللہ کی بھی عبادت بجا لایا جائے تو آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق، آپ علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں اس نیک صحیح عمل کو بجا لایا جائے۔ اب نماز رہا ہے، لیکن اس نماز میں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طریقے کے مطابق اگر وہ نماز نہ ہو تو وہ نماز بھی نامکمل، ناقابل قبول نماز ہوگی، کیونکہ حکم یہ دیا گیا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح نماز پڑھتے ہوئے تم مجھے دیکھتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں وہ ساری امتیں نماز پڑھتی تھی۔ جناب اسماعیل علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام سے دیکھ لے، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة، اللہ میں نے ارض شام سے نکل کر اپنے بچوں کو حجاز کے ایسی جگہ پہ چھوڑ آیا ہوں، نہ وہاں پہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ سیکیورٹی کا انتظام ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اگر ہے وہاں پر آپ کی مسجد ہے، وہاں پہ اس لیے چھوڑ کے آیا ہوں تاکہ وہ نماز پڑھ لے۔ اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن فرماتے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، سیدنا اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز کی حکم دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تو نماز وہ بھی پڑھتے تھے۔ اور قرآن مجید کے مشرکین مکہ، ان کی بھی نماز کا ذکر کیا ہے مَا كَانَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَأً وَتَصْدِيَةً، مشرکین مکہ بھی مکہ میں خانۃ اللہ میں نماز وہ بھی پڑھتے تھے۔ ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ مُكَأً وَتَصْدِيَةً، سیٹیاں اور تالیاں بجا کر اسی کو نماز کے نام دیتے تھے۔ اسی لیے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حی علی الصلاۃ کے اوپر۔ یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی دیکھیں، آپ علیہ السلام نے حی علی الصلاۃ، صلاۃ سے پہلے ایک الف اور لام کا اضافہ کیا گیا۔ جب الف لام کسی جملے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے
تو وہ جملہ ایک خاص قسم کی چیز بن جاتی ہے۔ الصلاۃ سے مراد وہ خاص نماز جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ الصلاۃ معرف باللام، معرفہ سے مراد ایک مخصوص معروف ایک نماز۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، تو ہر وہ عمل اگر عمل ثابت ہو تو طریقہ عمل بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ تو امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی اعمال، عمل کی باطن کے لیے جو کسوٹی، جو پیمانہ بیان کیا ہے وہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہاں پہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کے دار و مدار عمل کرنے والے عامل کی نیت پر منحصر ہے۔ اگر عمل کرنے والا دل سے اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اس عمل کو بجا لایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کی حصول کے لیے اگر اس نے وہ عمل کیا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول ہوئے۔ اگر عمل کرنے والے کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو، اس نیت سے اس عمل کو کیا ہو تاکہ لوگ مجھے نمازی کہے، لوگ مجھے عالم کہے، لوگ مجھے قاری کہے، لوگ مجھے روزہ دار کہے، لوگ مجھے سخی کہے، لوگوں سے اگر ٹائٹل لینے کے غرض سے کہا نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں یہ سوچ، یہ فکر پیدا ہوا ہے، تو اس صورت میں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا ہر عامل کو عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ جو نیت کا معاملہ ہے یہ عامل کو پتہ ہے یا اس کے رب کو معلوم ہے؟ عمل کرنے والے کو معلوم ہے میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اور رب کو معلوم ہے اس بندے نے خالص میرے لیے عمل کیا ہے یا دنیا سے ٹائٹل لینے کے لیے اس عمل کو اس نے بجا لایا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ کو چاہیے خالص دین، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ سے پکارو خالص پکارو۔ یہ ہے اعمال باطلہ کے لیے نبی علیہ السلام نے کسوٹی بیان کیا، اور اس میں نبی علیہ السلام نے ایک بہت بڑا عمل اس کو بطور مثال بیان کیا، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ، جو آدمی ہجرت جیسی عظیم عمل اللہ کی رضا کی حصول کے لیے اگر رسول اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف کسی نے ہجرت کی ہے تو اس کی ہجرت اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اگر کسی کی ہجرت قبول ہو جائے فَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، ہجرت سے پہلے انسان سے جتنی غلطیاں ہو جائے، جتنے گناہ وہ کر لیں، ہجرت کی برکت سے وہ تمام گناہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بناتے ہوئے عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی ہجری سال کا آغاز کیا، فَإِنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے دنیا کی جو تمام نظام اللہ کی نبی کی ہجرت نے سب کو تباہ کر دی ہے، لہٰذا اسلامی کیلنڈر کا آغاز انہوں نے کیا نبی علیہ السلام کی ہجرت سے اور محرم الحرام سے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ہجرت جیسی عظیم عمل بھی لوگوں کی رضا کے لیے اگر وہ ہجرت کرے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف نہیں ہے، اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اس نے ہجرت کیا تھا ایک عورت سے شادی کرنے کے لیے، اس کو مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا۔ ام قیس سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان کی نیت درست کرنے کے لیے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، کسی نے دنیا کی کسی مفاد کے حصول کے لیے ہجرت کیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کی، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ،
اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس چیز کی نیت کر کے اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ عظیم اصول ہے باطنی اعمال کے لیے۔ اور انسان کا جو دل ہے سب سے حساس اور سب سے نازک ترین انسان کے جسم میں اعضاء ہے، اس پر بار بار انسان کا دشمن ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور دشمن ہمیشہ اپنے دشمن کے سب سے نازک ترین حصے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے ملک کے بھی حساس جگہوں پہ بہت زیادہ سیکیورٹی کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ یہاں پہ حملہ ہونے کی صورت میں بہت بڑی تباہی ہوگی۔ تو یہ دل بھی بہت حساس ترین علاقہ ہے انسان کے جسم میں، اور اس پہ بار بار شیطان اٹیک کرتا ہے، تو لہٰذا بار بار نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری حدیث اعمال ظاہرہ کے لیے، یہ تھا باطنی عمل جو انسان جانتا ہے یا اس کا رب جانتا ہے، اس میں نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے ظاہری اعمال جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، وہ ظاہری اعمال، اس حوالے سے امام ابن رجب فرماتے ہیں یہ حدیث اصول ہے، یہ حدیث پیمانہ اور کسوٹی ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے بھی ہمارے اس دین میں، ہماری شریعت میں کوئی نئی چیز داخل کر دے، ایجاد کر دے، یا شریعت کے نام پہ کوئی نئی بات، کوئی نئی عبادت کرنے لگ جائے، ما لیس منہ، جس کا ہماری شریعت سے کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں، فہو رد، وہ مردود ہے۔ بظاہر وہ عمل خوبصورت سے خوبصورت ترین ہی کیوں نہ ہو،